بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے یعنی اپوزیشن لیڈر جو ہیں پاکستان کے میاں محمد شہباز شریف صاحب، انہوں نے ملک کے اندر فوری طور پر انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ مطالبہ آج انہوں نے کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ اس موقع پر دو تین بڑے اہم جملے بولے، حالانکہ شہباز شریف کا دل کوئی نہیں سی بولن نو، بیچارے ڈر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بول گئے کیونکہ سوال ہوا، کیمرے سامنے تھے سیدھی دوڑ نہیں سی لگ سکتی، لہٰذا انہوں نے بولا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، تو وہ پہلے میں وہ باتیں بتا دوں، پھر میں آپ کو ایک خبر اور دینی ہے، وہ تھوڑی سی آگے جا کے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے جناب کہ جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹر چل رہا ہے، یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے اسلام آباد میں اور راولپنڈی کے درمیان، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے ISI چیف کی تقرری کے حوالے سے، اور اس پر جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو بات ہے، اس پر سوال ہوئے تھے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ ایک قومی آئینی ادارہ ہے جو ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے، اور اس کی قربانیاں تاریخ میں، یہ تاریخ اس کی گواہ ہے ان قربانیوں کی۔ مودی نے ملکی دفاعی ادارے کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمران خان نیازی یعنی یو ٹرن خان نے پہنچایا ہے۔ یو ٹرن خان نے ملکی ادارے کے نازک معاملے کو جس طرح سے ہینڈل کیا ہے وہ قابل افسوس ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ اسی ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ میں ملک کے دفاعی ادارے کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کروں گا، لیکن جو شخص یونٹی آف کمانڈ کی علامت ہے، اس نے ہمارے قومی ادارے کا بہت برا حشر کر دیا ہے۔ جہاں سب پریشان ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں، ہم سیاسی اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن ملکی ادارے کو دفاع کے لیے منظم اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے جو ان دونوں اہم ترین رہنماؤں نے کی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یونٹی آف کمانڈ کی علامت جو شخص ہے اور اس نے ملکی ادارے کا بہت برا اثر کر دیا ہے، اس سے مراد ان کی آرمی چیف نہیں، اس سے مراد ان کی ہے عمران خان صاحب یعنی وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ پاکستان جو ہے نا آئینی طور پر وزیر اعظم ہر چیز کا کرتا دھرتا ہے، سربراہ ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے ایگزیکٹو آرڈر کے انڈر ہے، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، اور وہی ظاہر ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی بھی ہے، آرمی چیف ہونے لانا ہے۔ ہر جو آئینی ادارے کا سربراہ ہے وہ اس نے اپوائنٹ کرنا ہے، اس کے سائن چاہیے، اس کی سمری چاہیے، اس کی ایک طریقہ کار پھر آگے مختلف اداروں کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر وہ بات نہیں کی جو لوگ کوئی اور غلط مطلب نہ سمجھ لیں، ان کا مراد جو تھی وہ یہی تھی، یہ میرا خیال ہے۔ وہ وقت مولانا صاحب وگڑے ہون تے کہن جی کہ دوجے پاسے دی گل کیتی سی، لیکن بہرحال وہ بات انہوں نے ایسی نہیں کی۔ اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوری انتخابات کروائے جائیں، جبکہ پہلے آپ ایک بار نہیں کو میرا خیال درجنوں بار شہباز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب آئندہ انتخابات جو ہوں گے ان کو شفاف بنایا جائے، 2023 کے انتخابات کو شفاف بنایا جائے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے، 2023 کا لفظ انہوں نے کو درجن بار بولا ہے، اور آئندہ انتخابات شفاف بنائے جائیں، یہ تو ساری ہی جتنی مسلم لیگ نون ہے یہ تو ساری کہتی رہی ہے۔ لیکن اب فوری طور پر جو انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ کتے نہ کتے کچھ پک گیا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب دیگ دا ٹکن کھلنے لانا ہے تو ساڈی واری آن لگی، یہ ان کا خیال ہے۔ اور یہ ساری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے وہ اس کا ذمہ دار یا اس کا کریڈٹ ایک قسم کا کہہ لیں، وہ ساری کی ساری نون لیگ کا ورکر یا عام ورکر جو بھی پولیٹیکل ذہن رکھنے والا آدمی ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دے رہا ہے۔ اور میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بنایا گیا ہے، ٹرینڈ تو نہیں تھا اس وقت تک، اس وقت تو ایک ٹویٹ ہی تھا، بعد میں وہ ٹرینڈ بن گیا ہے، اور ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے کہ ایک نہتی لڑکی نے، آگے مریم نواز شریف کی تصویر ہے، بس انہوں کا مطلب ہے کہ جو کچھ کیتا ہے اس وقت عمران خان جتنی پرابلم میں چھے اکلی اس کڑی دا کام میں جنہیں سٹرگل کی تھی وہ ان کو سارا کریڈٹ دے رہے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اچھا، اب یہ جو باتیں ہیں یہ چل رہی ہیں ساری کی ساری اس تناؤ کے حوالے سے جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان پچھلے 24 یا 36 گھنٹے سے ایک قسم کا چل رہا ہے، اور وہ جو تناؤ ہے اب اس میں سنا ہے کہ ابھی تک کمی نہیں آئی، اس کے باوجود کہ جو معاملہ تھا وہ
ریزالو ہو گیا ہے، یعنی اس کو ریزالو کر لیا گیا ہے۔ یہ بات میں پلیوں نہیں کہہ رہا پاجی آسمہ شرازی صاحبہ بڑی معروف اور مستند قسم کی صحافی ہیں، میں ان کی بات پر اس لیے ٹرسٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس خاتون نے صرف ریٹنگ کے لیے کوئی اس طرح کی بات کی ہو کہ جناب گل کوئی ہوئی نہ تو وہ کر چھڑے، نہ وہ بڑی ہی تحمل کے ساتھ اور بڑے سلجھے انداز میں پروگرام کرنے والی خاتون ہے آسمہ شرازی صاحبہ، اور انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جناب میٹر جو ہے وہ ریزالو ہو گیا ہے، لیکن گرد بیٹھنے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ گرد جڑی اڑ رہی ہے فی الحال تو کدے سر چ پینی، ماضی میں دیکھا جائے تو مطلب وہی خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ تو کٹیا خربوزہ ہی جاندہ، تو اس کیس میں خربوزہ جو ہے وہ عمران خان ہے۔ بٹ اینی ویز یہ وہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی گرد آتی رہے گی اور معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اچھا، اب آرامید بھٹی صاحب ہیں، بڑے مستند قسم کے صحافی ہیں آرامید بھٹی صاحب کے ساتھ بہت ساری باتوں کے اوپر لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ رپورٹر بڑا پکا ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، خبر ان کی پکی ہوتی ہے۔ اور آرامید بھٹی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 4 شخصیات جو کل رات مشن راولپنڈی پر گئی تھیں وہ ناکام ہو گیا ہے، اللہ رحم کرے، اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب میں نے اب جو حض کیا وہ یہ ہے کہ جناب یعنی وہ اپنا کام کروا گئے، جڑی سمری سائن کی باتیں ہو رہی تھی وہ سائن شون کروا لی ہیں انہوں نے، اور اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مٹی پاؤ تہاڈی مہربانی، مٹی پاؤ تہاڈی مہربانی، اس طرح کی بات کرنے کے لیے کچھ لوگ بھیجے گئے، لیکن معاملہ جو ہے ان کا وہ ٹھنڈا نہیں ہو سکا، اور جو مشن لے کے گئے تھے وہ مشن راولپنڈی جسے آرامید بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ناکام رہا ہے، یہ بھٹی صاحب نے کہا ہے۔ تو میں نے دونوں ٹویٹس اور دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک اور ٹویٹ ہے ارشد شریف صاحب کا، وہ بڑے مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ٹویٹ آف دا ڈے ہے یا وہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ ارشد شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں ریکھا کا مجرا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اپنا امیتابھ بچن صاحب، اور فلم کا نام ہے مقدر کا سکندر۔ اس میں وہ ایک بڑا مشہور گانا ہوا تھا، وہ کشور اور لتا نے گایا، بڑا با کمال گانا ہے، اس سے آگے کی داستان اب تو مجھ سے سن، بڑی خوبصورت پوئٹری ہے، ساحر لدھیانی صاحب کی ہے شاید۔ تو اس پہ وہ جو ہے نا جب گانا ختم ہوتا ہے تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اپنا امیتابھ بچن نکلتا ہے تو ریکھا جو ہے اب وہ پیارے لال درمیان والے ایک آدمی کو جو شخصیت ہے ان کو روک کے کہتی کہ بہت گہری چوٹ کھائی ہے آپ کے دوست نے، پیارے لال جی جلدی لائیے گا، جب تک یہ نہیں آئیں گے اس کوٹھے پر مجرا نہیں ہوگا۔ یہ ساتھ انہوں نے ارشد شریف صاحب نے اس فلم کے ڈائلاگ لکھے ہیں، ساتھ اس کا کلپ لگایا، اور ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آئی ایم واچنگ مقدر کا سکندر اینڈ یو، اور مطلب ہے کہ ایک بڑا زبردست طریقے سے ایک طنز کیا ہے، ایک صورتحال کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ اب جو سمجھنا چاہے سمجھ لے، جڑا نہیں سمجھنا چاہتا وہ دی مرضی، لیکن یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا یہ جو اس ساری صورتحال کے اوپر ٹویٹ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ سارے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد بیسڈ ہیں سوائے آرامید بھٹی صاحب کے، لیکن سب کے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، دونوں سائڈز پر رابطے بہت زیادہ ہیں، اور ان کے جو باتیں وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں نا اب عمران خان کی کیا کہنا چاہیے گرفت سے نکل رہی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے والے ویلاگ میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اب میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کیٹو تو ڈگن والا لڑکتا ہوا پتھر ہے، تو وہ بڑی سپیڈ نال تھلے آئے گا، کیونکہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپنے تو تگڑے بندے نو تڑی لا دیو تو کمرہ بھی بند ہوئے تو بندہ ہوئے بھی جا رہا پلوان، تو پھر نتیجہ تہاڈے سامنے ہی ہے کہ کی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا حرکت جو ہے وہ خان صاحب سے ہو گئی ہے، کروا دی گئی ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن اب وہ بھگتان انہوں نے کرنا پینا ہے، اور اسی موقع کی تلاش میں تھی مسلم لیگ نواز، اور وہ حرکت عمران خان صاحب کر بیٹھے ہیں، جس کے نتیجے میں اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ نون لیگ نے کر دیا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے، روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ اگر شفاف انتخابات آج ہو جائیں تو سینٹرل پنجاب کے اندر، بلکہ یعنی آپ سینٹرل پنجاب سے تھوڑا سا میں پرے چلا جاؤں، ملتان سے لے کر اٹک تک نون لیگ دا کوئی مقابلہ نہیں،
کلین سویپ کرتی دکھائی دے گی. اکا دکا کوئی سیٹ حسن مرتضی ورگا جیت جائے, پیپلز پارٹی کا کویکٹر جیت جائے, اور پی ٹی کا حال ہوئے کہ پی ٹی کی تو ٹکٹیں دے کے بھاگے گی کہ پائیں ٹکٹ پھاڑ لو, دوڑ لا دے گی موٹر سائیکل تے بہ کے, تے اگلا مگر ہوئے گا دوڑ لا گیا بھائی بڑی ٹکٹ واپس لو. اس حالات میں پی ٹی آئی عوامی طور پر پہنچ چکی ہے کیونکہ ان کی مقبولیت نیچے آئی ہے. کچھ بہت ساری جو سیاسی وجوہات وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اصل وجہ مہنگائی, بے روزگاری اور بجلی کے بل بڑھنا, آئے روز تیل کی قیمتیں بڑھنا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ساڈا قصور کوئی نہیں, پائیں بجلی دے معاہدے بڑے پہلے سخت قسم دے کر گئے, یا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پٹرول کی قیمت عالمی سطح پہ دیکھیں کہاں جا رہی ہے. وہ ساری باتیں یہ کہتے رہے, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سر آپ نے مینج کرنا ہے. ادھروں پریشر آیا تو سیدھا عوام تے منتقل کرتا جی یہی کام کرنا ہے, تو یہ کام تے کوئی بھی کر لے گا بیٹھ کے. آپ کا رول ڈاکیے کا نہیں ہے خان صاحب, اور میں پی ٹی کے دوستوں سے کہتا ہوں آپ کا رول ڈاکیے کا نہیں ہے. آپ کا رول یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میکسیمم ریلیف دیں, اور جو بھی انٹرنیشنل پریشر آ رہے ہیں ان کو خود بیئر کریں, اور چیزوں کو یعنی شاک ابزرور کا کام کریں. تسی تے عوام نو شاک لائی جا رہے ہر گھنٹے دی بنیاد دے ہوتے. لہٰذا پی ٹی کی کوئی حالت نہیں ہے, عوامی سطح کے اوپر ان کے برے حالات ہیں. اور نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جانے کی باقاعدہ انہوں نے کہہ دی کہ سانوں الیکشن کرا کے دو. اور الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کی آئینی صورت تو صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان اسمبلی توڑ دے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دے, یہ واحد صورت ہے. اور عمران خان کو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ عمران خان نو کیا بھی جا رہے ہیں کہ پائیں نا یہ توڑ دے اسمبلیاں ہوں تو جا کے یہ سودا ویچیے سی کہ سر دیکھیں ہم آئے تھے احتساب کے لیے, ہمیں احتساب نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمارا یہ حق تھا کہ ہم اپنی مرضی کے اور آئین کے مطابق چیزیں چلائیں, ہمیں چلانے نہیں دی گئیں, تو ہم اب آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ہمیں دی جائے, تو اے سودا بیچ رہی. لیکن یہ سودا بکے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا اگر آپ نوٹ کریں تو لوکل اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 36 گھنٹے سے واضح اور ظاہر زرین ہو چکا ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو چائنا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایک افغانستان میں جو جنرل مبین صاحب نے تڑی کرائی تھی, یعنی تڑی نہیں کرائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یار تو بڑا کام کر. وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات کرتا تھا کہ بھائی نا تھی بڑا کام کرو, ساڈے ال دھیان نہ کرو. یہ حالات ہیں. ریجنل معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہیں. چائنا عمران خان کو پسند اس لیے نہیں کرتا کہ سی پیک کا ستیہ ناش کیا عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوا ہے باقاعدہ طور پر, اور پلان کے تحت کیا گیا. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور پلان کے تحت کیا گیا. اور یہ بات میں نہیں کہا رہا, صرف وہ جو سی پیک دا نواں بندہ لایا جے انہیں کیا گیا پائن سی پیک لے بیٹھے ہو تسی. اچھا اب آ جاتے ہیں اس طرف جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دا حال ہے وہ امریکہ کی جو ڈپٹی سیکرٹری یا اسسٹنٹ سیکرٹری فار فارن افیئرز ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر کے گئی ہیں, اور یہاں پر وہ یہ کہہ کے گئی ہیں کہ جناب ساڈے کو یہ ٹائم کوئی نہیں, ساڈا بابا بائیڈن بڑا بزی ہے تو آپ کو بھی فون نہیں آ سکتا. اچھا وہ ایکچولی انہوں نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ جناب بائیڈن صاحب جو ہیں ان کو اور بہت زیادہ ضروری کام ہے, ان میں وہ بیزی ہیں, ویلے ہوں گے تانوں فون کر لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان کو لوکل سپورٹ جو حاصل تھی وہ بھی آپ کے سامنے تناؤ کا شکار ہے, اور میرے خیال میں وہ سپورٹ ان کو دوبارہ نہیں ملے گی. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ان سے بہت زیادہ پاپولر لوگ جو ہیں وہ حکمران رہے ہیں, لیکن جب متعلقہ اہم ترین لوگوں کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ پاپولیرٹی جتنی مرضی ہوئے پھر وہ نہیں تک دے. بھٹو کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں, نواز شریف دوسری مثال ہے, بے نظیر ایک اور مثال ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہماری سیاسی تاریخ میں بڑھی ہوئی. تو ایک تو لوکل اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. دوسرا ریجنل سپورٹ ہوتی ہے. ریجنل سپورٹ میں چائنا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, اس طرح کے ممالک ہوتے ہیں. تو وہ جو چائنا ہے وہ دی حالت ہے کہ تسی وہ جو کیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے سی پیک ان کا خراب برباد کر کے رکھ دیا سارا منصوبہ, وہ آپ سے ناراض ہے. اور ونڈی نام ہے ان کا, ونڈی صاحبہ جو ہیں ونڈی شرمن, وہ جو کہہ کے گئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بابے بائیڈن کو تاڑے لیے ٹائم کوئی نہیں. اب اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس میرا خیال ہے جمائمہ کو واپس جان تو علاوہ راہ کوئی نہیں بچے گا.
لیکن فی الحال وہ ظاہر ہے اسٹے کر رہے ہیں۔ اب انتخابات کی طرف اگر خان صاحب جاتے ہیں تو ان کی جو حالت ہوگی میں بتا چکا ہوں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے بھی طریقے ہیں کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے، اور ان ہاؤس چینج لانے کے لیے نون لیگ جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہے، کیونکہ ذہنی طور پہ اس طرح سے تیار ہے کہ پھر آ کے وہ اناؤنس کر دیں گے انتخابات، جو بھی آئے گا وہ اناؤنس کر دیں گے۔ مطلب فرض کریں کہ وہ آ جاتے ہیں، اپنا کیا نام اس کا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ جاتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، تو 3 مہینے بعد کہیں گے جی میں اسمبلی توڑ رہا ہوں، تو نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں، مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے، اللہ خیری صلی اللہ۔ یہ بھی ایک سلسلہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ فوری طور پہ کروا لیے جائیں، کیونکہ جو ایک نہتی لڑکی ہے نا، یعنی اپنا مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب، وہ دونوں نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جناب اسی جو ہے ایک جدے اسمبلی کڑماس وچے ہے، یعنی یہاں پر نہ آدھا تیتر ہے نہ آدھا بٹیر ہے، عجیب و غریب صورتحال، آپ کے پاس کوئی ایکچول میجورٹی بھی نہ ہو، سمپل میجورٹی بھی نہ ہو کہ آپ چیزوں کے فیصلے لے سکیں، ایسی اسمبلی میں وہ اپنا وزیر اعظم نہیں لانا چاہتے۔ لیکن میک شفٹ ارینجمنٹ کے لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نون لیگ تیار ہو چکی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میک شفٹ ارینجمنٹ کے لیے لانا چاہتے ہیں لے آئیں، مگر انتخابات نویں ہوں گے پائن۔ بزرگوں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور عمران خان کے اوپر حالات خراب ہیں، اور نون لیگ ہی نہیں باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی یا ان کے کارکن بھی اس ساری بات کا کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز شریف کو دے رہے ہیں سب کے سب، کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا ڈٹ کر اور کھلے عام میدان چ کھلو کے للکارے مارے، دھاڑیں ماری، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا ان کی بہترین کہا جاتا ہے سیاست کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا جو ایک صفحہ تھا نا وہ لیرو ہو گیا، اور اس لیے وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ایک نہتی لڑکی نے۔ یہ ساری صورتحال تھی، میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ ایک بات جو پروڈیوسر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار شروع میں کہا کریں، وہ اینڈ میں کہہ رہا ہوں اگلی باری شروع کہاں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔